ان کو بھی کپڑے ملتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ماں باپ سے کوئی پیار کا رشتہ بھی ہے کہ نہیں؟ کو رات کو آدھا گھنٹہ ان کی چارپائی پہ بیٹھتے ہو کہ نہیں؟ ان کے دکھ بھی سنتے ہو کہ نہیں؟ کبھی ان سے کسی کام میں مشورہ بھی کرتے ہو کہ نہیں؟ بوڑھے کو سکریپ تو نہیں بنا دیا؟ اس طرح بیٹھے جاتے ہیں رات کو ابا جی کے کمرے میں، جس طرح اسپیشلسٹ ڈاکٹر وارڈ میں جاتا ہے۔ دوائی کھا لی ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، طبیعت کیسی ہے، آج بلڈ پہ، یہ تو کام تو ڈاکٹر بھی کرتا ہے۔ تو بتا، تو پاس بیٹھا ہے 10 منٹ، ان کو تو نے ٹائم دیا، یاروں کو روز فون کرتا ہے کہ آج روٹی نہ کھانا، کٹھے کھائیں گے، تو کبھی ابا جی کو بھی کرنا کہ آج کھانا نہ کھانا، میں آؤں گا تو کٹھے ہی کھائیں گے۔ پھر دیکھنا، پیار جب آپ اپنی زندگی میں لائیں گے نا، پیار محبت جب آپ لے آئیں گے، اور محبت والا نا لہجہ بنائیں۔ ہم نا 2-3 وجہ سے سخت ہیں۔ ایک تو ہم کہتے ہیں جی میں دکھ بڑے ہیں لہذا میں سخت ہو گیا ہوں، کہ بہت سارے لوگوں نے ایک دعویٰ کیا جی پریشانیاں بڑی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، فرمایا سارے نبیوں کو تکلیفیں آئیں، مجھے سب سے زیادہ آئیں۔ آپ کبھی سیرت مبارکہ 2-3 منٹ میں پوری سیرت نور پر کبھی نظر دوڑائیں آپ، تو مکے کے 13 سال انہوں نے کس تکلیف میں مکے والوں نے مبتلا رکھا۔ 10 سال سرکار مدینہ طیبہ میں ہیں، کبھی بدر کی لڑائی، کبھی احد کی لڑائی، کبھی خندق کا مارکا، کبھی منافقین کی سازشیں، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی ایسا وقت آیا کہ جب اب کہا جائے کہ سارے دکھ ختم ہو گئے۔ لیکن پڑھو نا میرے نبی، میرے حضور کے غلاموں، پڑھو نا حضور کی سیرت کو۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب آگے تشریف لائیں جی، حضرت صاحب یہاں ہیں۔ اتنا مسکراتے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ اب حضور نے ہمیں کیا فرمایا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ دکھ تو رہیں گے ہی، لیکن تم نے اپنا اخلاق ہمیشہ ٹھیک ہی رکھنا ہے۔ تم مسکرا کے کسی سے ملو گے تو رب صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ اب آپ کہیں کہ سارے جناب دکھ دور ہوں گے تو پھر میں نے مسکرانا ہے؟ دوستو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ میں دکھی ہوں تو اس لیے سخت ہو گیا ہوں، پیار نہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں جی، ایک اور کہانی بھی میں نے سنی ہے، کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا بندہ ہوں لہذا کڑوا ہوں، میں چونکہ سچ بولتا ہوں لہذا میں۔ تو میں نے کہا جناب آپ سجدہ صاف کریں، آپ کو غلطی لگ گئی ہے۔ یہ آپ نے جو نئی کہانی چھیڑی ہے نا کہ میں سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں، آپ کو غلطی لگ گئی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ روحوں تک سچ اتر گیا نبی پاک۔ آپ کا لہجہ کڑوا ہے، آپ سچ کبھی بھی کڑوا، سچ کبھی بھی کڑوا نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک تو ہم کہتے ہیں جناب میں، اور اب تیسری ایک بات، ایک تو یہ کہ میں دکھی ہوں کڑوا ہوں، ایک یہ کہ میں سچا ہوں تو کڑوا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں رد عمل کے طور پہ سخت ہو گیا ہوں۔ او دنیا ہی بڑی خراب ہے جی، لوگ ہی صحیح نہیں جی۔ آپ لوگوں کو دیکھ کے اپنا رویہ ٹھیک کریں گے۔ نیکیاں کبھی جمہوری ہوتی ہیں کہ سارے لوگ نیکی کریں گے تو میں کروں گا؟ اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو حضرت صدیق اکبر پہلے سارے مکے کے کلمہ پڑھنے کا انتظار کرتے۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ لوگ اس طرح کے ہیں لہذا میں بھی اس طرح کا بن جاؤں، یہ تو حکم ہی نہیں۔ لوگوں کا رویہ دیکھ کے اپنے آپ کو اس طرح کرنا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ میٹھے طریقے سے بھی تو پیش آ ہی سکتے ہیں۔ اگر محبت کرنی ہے تو محبت کی جا سکتی ہے، کیا جا سکتا ہے، رویہ بالکل ٹھیک کیا جا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، ایک بندہ سڑک پہ سویا، رات کا ٹائم ہے، اندھیرا بھی پڑا ہے۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے کھڑاؤں کہتے ہیں وہ پہنے ہوئے تھے۔ اس بندے کے پیر پہ پیر آ گیا، بابا یکدم اٹھا، کہتے ہیں اندھے ہیں آپ؟ یہی کہتے ہیں نا اچانک ٹکر لگ جائے موٹر سائیکل کی، ورنہ ہوئے ہیں بھائی، اندھے ہیں آپ؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جواب میں کہہ سکتے تھے چل میں تو ٹھیک ہوں، تجھے کس نے کہا سڑک پہ سو؟ تو فٹ پاتھ پہ سو، دماغ ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں نا۔ اور آپ کے ساتھ سپاہی بھی تھے اور بندے بھی بڑے تگڑے تھے، وقت کے امیر تھے۔ کہا جناب آپ اندھے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بات سن کے نا تو ہنس پڑے، فرمانے لگے نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے، نہیں مجھے نظر، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں،
نہیں نہیں نظر آتا ہے مجھے وہ جو آپ کے ساتھ لوگ تھے نا انہوں نے تلواریں نکال لی. آپ کو پتہ ہے یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. انہوں نے تلواریں نکال لی, کہنے لگے کوئی گستاخ ہے تیری گردن اتاریں گے. آپ فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا جی نے گستاخی کی ہے. حضرت صاحب فرمانے لگے نہیں کی. کہا جناب کی ہے. فرمانے لگے نہیں کی. کہا جناب کی. آپ فرمانے لگے بابا مجھ سے بات کر رہا تھا تم سے کر رہا تھا. انہوں نے کہا جی آپ سے ہی کر رہا تھا. تو فرمانے لگے بابا جی نے تو سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. یہ تو ساری دنیا کرتی ہے. پھر تیرا کمال کیا ہوا؟ تو کہتے میں فلانے درویش کا مرید ہوں اور تیرے اندر وہ فقیری کب آئے گی؟ میں فلانی مذہبی جماعت کا رہنما ہوں تو فقر کب آئے گا؟ کیا یہ کارڈ چھپوانے کے لیے سارا کچھ؟ میں وہ اتنا اور دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم حضور کے غلام ہیں. محبوب کا جو غلام ہوتا ہے وہ ملنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی کا غلام ہے. اور جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. جتن دا مول کوٹی پیندئی ہارن دا مول ہیرا. ہارن دا مول ہیرا. میں نے جو آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نا مومن کو ایک بات بتائی. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا یہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں نا یہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. ان کو پیار ہو جاتا ہے اپنے رب سے. پیار نہ ہو تو فرض نماز بھی مشکل, اور رب سے ہو جائے پیار تو 40 رات بھی ساری رات نماز پڑھی جا سکتی. 40 سال بھی مصلی آباد رہ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے, محبت ہو جائے. تو پھر تو بھائی لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں جس طرح آج کل نہیں بندے ڈھونڈتے کہ کوئی کونا ملے تو موبائل دیکھوں اکیلے بیٹھ کے. اس طرح بندے ڈھونڈتے تھے اللہ کے بندے. کوئی موقع مل جائے تو میں مصلی بچھاؤں, کوئی 10 منٹ مل جائے تو میں اللہ اللہ کروں. بھائیو اللہ سے پیار. ان لوگوں کو رب سے پیار ہو گیا نا. اقبال کہتے ہیں کبھی ہے حقیقت منتظر نظرانہ لباس مجاز میں, لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. اور ایک دن کہنے لگے میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. کہنے لگے مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھے کہوں رب آرنی, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور تو مجھے کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا. چلو اتنی دیر بات چیت تو ہوگی نا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا, میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. اور پھر فرمانے لگے بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. دیکھو میں نے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا. اللہ سے جب پیار, حضور نے پتہ کیا فرمایا, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. اور اگر تمہارا شوق نہیں اس سے ملنے کا تو پھر اسے شخص کی ملاقات کو رب بھی محبوب نہیں جانتا. اب دیکھیں نا صحابہ کرام ایک دن جمع ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رو کے کہا یا رسول اللہ زمانے بیت گئے, سجدے کرتے, تسبیح پڑھتے, استغفار پڑھتے, جہاد کرتے, اب نہ رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے. بتائیں نا ہمارا رب کہاں ہے, وہ کبھی ملے, اس کو ملنے کو جی چاہتا ہے. صحابہ حضور کی بارگاہ میں رو رہے ہیں. مرشد کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں تو جا کے کاروبار کا تویز ہی مانگ لیتے ہیں. شیخ کے پاس بھی جاتے ہیں تو جا کے مشہور ہونے کی بات ہی کرتے ہیں. وہاں جا کے اللہ والوں کے پاس جا کے بھی تعارف کرا رہے ہوتے ہیں کہ میں فلانا صاحب ہوتا ہوں. او بھائی یہاں تو آپ نے کچھ سیکھنا تھا, اور اگر یہاں بھی آپ کچھ ہوتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ دینے آئے ہیں, فیض لینے تھوڑی آئے ہیں. اگر آپ کچھ ہوتے ہیں تو عزیز بھائی صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں گئے اور جذبات ان کے امنڈ آئے. یا رسول اللہ اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے, کہاں ملے گا. کیا درد تھا ان کی دعا میں, کیا تڑپ تھی ان کے لہجے میں. اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا, فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی.
मैं उनके करीब ही हूँ। मैनू हार काफ़ी है जी जेड़ा तुसी लै ये ते इस काम तो बचने अल्लाह तुम जज़ाए खैर। आपका प्यार बड़ा है जी, बुजुर्ग उलमा ये सैयद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए, यही बहुत काफ़ी होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप तवज्जो करेंगे मेरी बात पर। अजीज भाई, जब आपकी तवज्जो हो जाती है, मोहब्बत का लहजा बन जाता है, आप जब प्यार करने लगते हैं, अपने ना रवैयों पर हमने गौर करना है, हमने अपने लहजे देखने हैं, हमने अपना अंदाज देखना है। हम ना 2 4 5 बातों में बंद हो गए हैं, मैं हजरत साहब हूँ, मैं अल्लामा साहब हूँ, मैं सेठ साहब हूँ, मैं फलान जगह मुलाजिम हूँ, मैं फलानी जगह ऐसे हूँ, मैं फलानी जगह। अब तो मस्जिद का सदर भी बहुत बड़ा ओहदा रखता है, तो वो भी कहता है कि मैं भी फलाना साहब हूँ, फलानी बज़म का मैं भी सदर होता हूँ। और खुदा के बंदो, जब आप रवैया आजिज़ी वाला बना लेंगे, रवैया लहजा आपका दरवेशी वाला हो जाएगा, जब आपको झुकना आ जाएगा। हजरत गौसे पाक फरमाया करते, शहनशाह बगदाद फरमाते हैं, अगर तू